سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے کورٹ مارشل مکمل ہونے پر سزا سنائی۔ ملزم پر سزا کا اطلاق آج سے ہی شروع ہوگا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو کارروائی شروع کی، جو 15 ماہ تک جاری رہی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سزا یافتہ شخص کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے بھی الزامات ہیں۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری، عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ فیض حمید کا نام پہلی مرتبہ 2017 میں منظر عام پر آیا تھا، جب کالعدم ٹی ایل پی کے دھرنے کو ختم کروانے میں کردار ادا کیا گیا۔ دوسری مرتبہ 2019 میں خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر تعینات ہونے کے بعد پھر 2021 میں کابل کے سیرینا ہوٹل میں اس وقت خبروں کا مرکز بنے، جب چائے پیتے ہوئے ان کی تصویر نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ صوبہ پنجاب کے چکوال ضلع سے تعلق رکھنے والے فیض حمید فوج میں 76 لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد بلوچ رجمنٹ کا حصہ بنے۔ اکتوبر 2021 میں ان کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی۔ اس کے 10 ماہ بعد انہیں بہاولپور بحیثیت کور کمانڈر بھیج دیا گیا۔ وہ جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جب نومبر 2022 میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرمی چیف نامزد کیا گیا تو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان میں کہا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ ثابت ہوا فیض حمید کا سیاست میں عمل دخل ہے۔ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ فیض حمید پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بھی تھے۔ فیض حمید نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خود کو سیاست میں ملوث کرنے والوں کو سزا ہوئی، آج لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سزا ہوئی۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل مضبوط ہے۔ فوج میں خود احتسابی کے عمل کی مثال سب نے دیکھ لی۔ فیض حمید کو سزا ابتدا ہے، آگے بہت کچھ ہوگا۔ اتنے طاقتور آدمی کا احتساب 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ 365 نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستان کو جو نقصان پہنچائے گا کرسی کھینچ لی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے، احتساب کی بنیاد اپنے ادارے سے رکھی۔ فیصل وافڈا نے کہا ملک میں جو بدماشی غنڈہ گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے، ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کے 11% ہدف کے حصول، ٹیکس نیٹ کی وسعت اور معیشت کے تمام شعبوں میں ٹیکس انفورسمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ کسٹمز کلیئرنس میں جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی کے استعمال سے پیش رفت کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کا درآمدات اور برآمدات کی کلیئرنس مزید تیز کرنے کا حکم۔ سگریٹ سازی کی غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف ایف بی آر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں کی تعریف۔ صوبائی حکومتوں کو ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس ری فنڈ کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے، غیر قانونی سگریٹس کی ضبطی اور ٹیکس کے زیر التوا مقدمات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمراہ متعدد ارکان صوبائی اسمبلی اور پارٹی رہنما اڈیالہ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا پولیس افسران سے مکالمہ، کہا ایک وزیر اعلیٰ کو روکنے کے لیے آپ نے بیریئر لگا رکھے ہیں، یہ احکامات کون دے رہا ہے؟ کسی اور ملک کا نہیں، پاکستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ کے پی بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم یہاں آئین اور قانون کے مطابق ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ہمیں روک لیتے ہو، کہاں
حد تک حالات کو لے کر جا رہے ہو، اس رویے سے صوبے کے عوام متنفر ہوں گے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ کوہوٹا میں ہجیرہ سے راولپنڈی جانے والی وین دریائے جہلم میں جا گری۔ وین میں 16 افراد سوار تھے، 12 افراد دریا میں بہہ گئے۔ 4 زخمیوں کو مقامی افراد کی مدد سے THQ کوہوٹا منتقل کر دیا۔ دریا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ چارسدہ میں امن دشمنوں کا وار، پولیس اسٹیشن پڑانگ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 سرکاری اسکول ٹیچرز جاں بحق۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار۔ دونوں اسکول ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند گلی میں ڈیوٹی کے لیے جا رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ رشتے کے تنازع لگتا ہے۔ دوسروں کی پارکنگ خوبصورت بنانے والوں کا اپنا پارکنگ سٹینڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ LDA ہیڈ آفس کی پارکنگ کے متعدد شیڈز عرصہ دراز سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، سائلین کی موٹر سائیکلیں غیر محفوظ، سیکیورٹی گارڈ نہ ہونے سے موٹر سائیکل چوری ہونے کا خدشہ، پارکنگ سٹینڈز میں صفائی کے بھی ناقص انتظامات۔ ملک بھر میں موسم سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں سمیت لاہور، ملتان اور راجن پور میں اسموگ اور دھند کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، پوٹوہار اور کشمیر میں بھی کوہرا پڑنے لگا، جبکہ سندھ میں موسم مجموعی طور پر خشک اور شمالی بلوچستان، مری کلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سردی متوقع ہے۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، فیصل آباد پاکستان کا سب سے زیادہ آلودہ علاقہ قرار، AQI انڈیکس 745 ریکارڈ، کہنا 907، لاہور 290 اور گجرانوالہ کا AQI 287 ریکارڈ، بہاولپور کا AQI 235 ہو گیا۔ صفاق مودی سرکار اور RSS کی نظریاتی دہشت گردی نے بھارت میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ہندوتوا کے زہریلے نظریے پر چلتی BJP مسلمانوں کی مذہبی شناخت منانے کے لیے سرگرم، مساجد کی تعمیر پر کھلی دھمکیاں۔ دا ہندو کے مطابق ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں MLA ہمایوں کبیر نے بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ دا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق BJP نے بابری مسجد کے قیام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ MLA رامیشور شرما نے بابری مسجد کی بنیادیں مسلمانوں کی قبریں بنانے کی دھمکی دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بابری مسجد کی طرز پر مسجد کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے کے عطیات جمع کیے گئے۔ اور امریکی جریدے نے پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی میگزین دا ڈپلومیٹ کے مطابق افغان سرزمین سے TTP کے منظم حملوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ طالبان TTP کے خلاف کارروائی کی سیاسی خواہش اور صلاحیت دونوں سے محروم ہے۔ داعش خراسان کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی طاقت طالبان حکومت کے لیے بڑا خطرہ۔